وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اس کی بات اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ بے نمازی کا انجام، یعنی کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو اس دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے، اور قبر میں کیا نقصان ہوتا ہے، اور حشر کے میدان میں کیا نقصان ہوتا ہے، پھر وہ تو نار جہنم میں تو داخل ہوگا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نار جہنم سے بچائیں۔ لیکن سب سے پہلے نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن میں 90 مرتبہ 99 بار اللہ نے نماز کا لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا۔ یہ ایک بار دو بار نہیں، 90 بار اللہ نے قرآن میں نماز کا لفظ استعمال کیا کہ ہماری زندگی میں اہمیت ہے نماز کی۔ جبکہ قرآن میں اللہ نے بار بار کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، بار بار اللہ نے کہا۔ آج ہمارے اندر نماز کی اہمیت نہیں ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہے سب سے پہلا نقصان اس دنیا میں کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہ گناہوں کے پیچھے چلے گا۔ جیسا کہ اللہ نے کہا کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ گناہوں کے پیچھے چلتا ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں نا مولوی صاحب گناہوں سے بچنے نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھو اللہ آپ کو گناہوں سے بچائے گا نا۔ فلم دیکھتا ہوں میں، بچنے نہیں ہوتا ہے، کیسا چھوڑوں فلم کو میں؟ نماز پڑھو اللہ آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ اللہ نے سورۃ مومنون کے اندر کہا والذین هم علی صلاتهم خاشعون، اگر آپ پورے دھیان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، پورے دھیان کے ساتھ، اس نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ آپ کو برے چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، بیکار کام سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، گناہ سے بچائے گا۔ پہلا نقصان نماز چھوڑنے والا اس دنیا میں گناہوں کے پیچھے جائے گا۔ دوسرا نقصان، جو مسلمان نماز چھوڑتا ہے اس کے ایک دن کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کتنے دن؟ ایک دن کے اعمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو مسلمان عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، کون سی نماز؟ ایک نماز، دن میں ایک نماز اگر چھوڑتا ہے تو اہل علم نے کہا کہ اس کے ایک دن کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان جمعے کے دن عصر کی نماز چھوڑ دیا، جمعے کے دن اس نے جو نیکیاں کی ہے پوری نیکیاں برباد ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مسلمان ہفتے کے دن ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، کتنی نماز ہے؟ ایک نماز، ہفتے کے دن اس نے جو نیکیاں کی ہے پوری نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے۔ اگر ایک نماز کا یہ حال ہو، اگر کوئی 2 نماز چھوڑ دے، اگر کوئی 3 نماز چھوڑ دے، یعنی کہ دوسرا نقصان یہ ہے کہ بے نمازی کے ایک دن کے اعمال ایک وقت کے نماز چھوڑنے سے برباد ہو جاتے ہیں۔ تیسرا نقصان نماز نہ پڑھنے والوں کا، آج دیکھیں کہ ہماری زندگی میں پریشانی ہے، گھر میں پریشانی، سکون نہیں، بزنس نہیں ہو رہا، یعنی کہ لڑائی جھگڑا شوہر بیوی میں، یعنی کہ انسان مصیبت پر مصیبت، آزمائش پر آزمائش آتا ہے۔ کیوں آتا ہے بھائی؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نماز چھوڑنے کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں پریشانی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تفسیر پڑھیں گے تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، مصیبت پر مصیبت، کمائی نہیں، جاب نہیں، صحت نہیں، کچھ نہیں۔ کیوں؟ نماز چھوڑتا ہے وہ۔ یعنی کہ اگر ہمارے اندر کوئی مصیبت آتی ہے ہماری زندگی میں، دیکھو کہ ہمارا تعلق نماز سے کتنا ہے۔ تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں نقصان یہ ہے کہ مصیبت پر مصیبت، آزمائش پر آزمائش اللہ تعالیٰ دیں گے۔ وہی نماز پڑھے گا تو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ،
اللہ اچھی زندگی دیں گے. اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ اچھی زندگی دیں گے. یہ نماز نہ پڑھنے والوں کا نقصان. اسی طرح کیا نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے؟ یہاں اہل علم کا کئی قول ہے. بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. بعض علماء نے کہا کہ جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اگر کوئی مسلمان سستی کے ساتھ بھی نماز چھوڑتا ہے تو وہ بھی کافر ہے. اس طرح علماء کے کئی اقوال ہیں. اگر آپ احادیث میں دیکھیں گے، قرآن میں دیکھیں گے، اللہ نے کہا کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ نماز چھوڑنے والا کافر ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اے لوگوں نماز قائم کرو نہیں تو تم کیا ہو جائیں گے؟ کافر بن جائیں گے، مشرک بن جائیں گے. قرآن میں اللہ نے کہا نماز چھوڑنے والا مشرک ہے. بتائیے کہ کتنے لوگ فجر کی نماز چھوڑ کے سوتے ہیں، ایسے وقت اگر روح قبض ہو جائے، ملک الموت آ کر ہماری روح لے لے تو کس حالت میں ہماری موت ہوگی؟ اسلام پر ہوگی، کفر پر ہوگی؟ تھوڑا سوچ کر دیکھیے. لمحوں نے خطا کی تو صدیوں نے سزا پائی. 5-10 منٹ ہے فجر کا نماز ہے، بس 5-10 منٹ. اگر اب یہ نماز چھوڑ کے سو جائیں گے، ملک الموت روح لینے کے لیے آئیں گے تو کس حالت میں ہماری موت ہوگی؟ دوسری دلیل نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کے مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہوتا ہے، وہی نماز چھوڑنے والا نماز چھوڑ کے کافروں کی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے. یہی فرق ہے. نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں، نماز پڑھنے والا کافر. بلکہ صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ اگر آپ دیکھیں گے کہ نماز نہ پڑھنے والے کو صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ ترمذی کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ العہد الذی بیننا وبینہم فمن ترکہا فقد کفر. صحابہ یہی سمجھتے تھے جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے. صحابہ کی سوچ، صحابہ سب سے افضل اس روئے زمین میں، وہ صحابہ یہی سمجھتے تھے نماز چھوڑنے والا کافر ہے. آج بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، کبھی ہم نے روکا ہے؟ بیٹا فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا ہے، کبھی ہم نے اٹھایا ہے؟ بیٹے کی محبت اپنی جگہ ہے، صحیح محبت یہ ہے آپ اس کو نماز کے لیے جگاؤ. بلکہ صحابہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد کفر. جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے. جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. جو نماز چھوڑتا ہے اس دین میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اس وجہ سے نماز کی پابندی کرو. یہ اختلاف اپنی جگہ ہے علماء کے پاس، کافر ہے کہ نہیں کی، لیکن قرآن حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ نماز چھوڑنے والا کافر ہے. نماز پڑھو، یہی واجب ہے ہر مسلمان پر. موت تک نماز پڑھنا واجب ہے. اس کے بعد ایک مسلمان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ قبر میں جاتا ہے. اب بے نمازی اگر قبر میں ہے تو قبر میں کیا سزا ملے گا؟ ایک نماز نہ پڑھنے والا اگر قبر میں ہے تو کیا سزا ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا ہے. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں ایک انسان سویا ہوا ہے، ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جو کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے. وہ پتھر لے کے سویا ہوا جو شخص ہے اس کے سر پہ مارتا ہے. فَيَثْلَقُ رَأْسَهُ. اس کا سر پیس ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، پیس اس کا پورا سر خون بہنے لگتا ہے، چمڑا چل جاتا ہے. اگر بڑا پتھر سر میں لگے تو کیا ہوگا؟ تو اس طرح فرشتے وہ جو شخص جو کھڑا ہوا ہے، جو شخص سویا ہوا ہے اس کے سر پہ مارتے ہیں، اس کا سر پیس ہو جاتا ہے. پھر وہ فَيَتَدَهْدَهُ، وہ پتھر جو ہے لڑکتے ہوئے جاتا ہے. پھر وہ شخص پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، دوبارہ اللہ اس کے سر کو صحیح کر دیتے ہیں. پھر وہ جو شخص کھڑا ہوا ہے پھر سوئے ہوئے شخص کے سر پہ مارتا ہے، پھر اس کا سر پیس ہو جاتا ہے. پھر وہ پتھر لڑکتے ہوئے جاتا ہے، پھر وہ انسان پتھر لانے کے لیے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل بتاؤ کہ کس کے سر پہ پتھر مارا جا رہا ہے؟ کس کے سر پہ پتھر مارا جا رہا ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. وہ شخص ہے جو نماز چھوڑ کے سویا کرتا ہے. کون سی نماز؟ فرض نماز چھوڑ کے سویا کرتا ہے. اس وجہ سے نماز واجب ہے. جو نماز نہیں پڑھے گا اسے قبر میں بھی عذاب ملے گی. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے بچائے.
تو اسی وجہ سے نماز کی پابندی ہر مسلمان پر واجب ہے. اب انسان قبر سے نکل کر کہاں آتا ہے؟ حشر کے میدان میں آتا ہے. حشر کے میدان میں بے نمازی کی 2 سزائیں ہیں. جو حشر کے میدان میں جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے 2 سزا ہے. پہلی سزا کیا ہے؟ سورہ قلم میں اللہ نے ذکر کیا. اللہ نے کہا یوم یکشف عن ساق. کل اللہ تعالی حشر کے میدان میں اپنا پنڈلی مبارک کھولیں گے. اللہ اپنا پنڈلی کھولیں گے. کیسا ہے اللہ کا پنڈلی؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ ہمارے جیسا اللہ کا پنڈلی ہے, کیونکہ لیس کمثلہ شیء, اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے. کیسا ہے اللہ تعالیٰ؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا پنڈلی مبارک کھولیں گے. تمام لوگوں کو حکم دیا جائے گا اے لوگوں تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو. تمام لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے, تمام لوگ. لیکن کچھ لوگ سجدہ نہیں کریں گے. وہ کون لوگ ہی؟ جو نماز نہیں پڑھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ سجدہ نہیں کرے. وہ کوشش کرے گا, کیونکہ پورے لوگ سجدہ کرتے ہیں. پوری دنیا والے جو مسلمان جو نمازی تھے اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ کریں گے, لیکن بے نمازی سجدہ نہیں کرے گا, لیکن کوشش کرے گا, کیونکہ شرم کے مارے پوری دنیا والے پورے مسلمان سجدہ کر رہے ہیں, یہ بے نمازی سجدہ نہیں کر رہا. خاشعۃ ابصارہم, قرآن کہتا ہے شرم کے مارے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے گا بے نمازی. کوشش کرے گا لیکن سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. اسے کہا جائے گا تو دنیا میں صحیح سالم تھا لیکن پھر بھی تو نماز نہیں پڑھا. سب کے سامنے بے نمازی حشر کے میدان میں شرمندہ ہوگا. پھر اس کے بعد بے نمازی کی ایک اور سزا حشر کے میدان میں. ابن حبان کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یحافظ علیہا, جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے, لم یکن لہ برہان ولا نجات, وہ جہنم سے بھی نہیں بچے گا, لیکن حشر کے میدان میں کس کے بازو کھڑا رہے گا؟ کس کے بازو؟ بے نمازی حشر کے میدان میں کھڑا رہے گا. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ أُبَيِّ بْنِ الْخَلَفِ. فرعون کے بازو بے نمازی کھڑا رہے گا. فرعون معلوم ہے نارے جہنم میں داخل ہوگا, اس کے بازو بے نمازی کھڑا رہے گا. پسند کریں گے ہم لوگ؟ نہیں. تو نماز پڑھو. کتنے لوگ کی جو بے نمازی ہیں, کیا وہ پسند کریں گے فرعون کے بازو کھڑا رہے, حامان کے بازو کھڑا رہے؟ نہیں. یہ تمام لوگ فرعون, حامان, ابی بن الخلف, یہ جہنمی ہیں, ان کے بازو بے نمازی کھڑا رہے گا. تو اسی وجہ سے نماز کی پابندی کرو. ایک بات, جو مسلمان آج تک بے نمازی تھا, آج تک تھا بے نمازی, نماز نہیں پڑھتا تھا, جو بھی ہے سچے دل سے توبہ کرے اللہ ذوالجلال کے دربار میں, سچے دل سے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. شرک جیسے گناہ کو جب اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا تو بے نمازی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, لیکن سچے دل کے ساتھ. اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں, اس کے بعد فرض نماز آپ پڑھیں لیکن نفل نماز زیادہ پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے کئی نمازیں آپ نے چھوڑی. اہل علم نے کہا کہ جو مسلمان آج تک بے نمازی تھا, اگر اب سچے دل سے توبہ کرتا ہے, اس کے بعد اسے 2 کام کرنا ہے. ایک فرض نماز کی پابندی ہمیشہ, دوسرا نفل نماز زیادہ پڑھے. کیوں؟ نفل نماز جو اس کی کوتاہی ہے, اس سے پہلے جو فرض نماز جو چھوڑا ہے اس کی بھرپائی ہے, یاد رکھیں. لیکن ایک مسلمان ہمیشہ نماز کی پابندی ہو. اگر بے نمازی حشر کے میدان میں فرعون کے بازو کھڑا رہے گا تو آخر کہاں جائے گا بے نمازی؟ جہنم. جیسا کہ اللہ نے کہا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنت میں ہم لوگ ہوں گے, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخل عطا فرمائے. ہم لوگ جنت پہ بیٹھے رہیں گے, جنت پہ چھوٹی سی کھڑکی ہوگی, ہم اس کھڑکی سے کھولیں گے تو ہم کو جہنمی نظر آئیں گے. جنت پہ بیٹھ کر ہم جہنمیوں سے بات کریں گے. کیا پوچھیں گے جہنمی سے؟ کیا سوال ہوگا ہمارا جہنمی سے؟ ما سلککم فی سقر, اے جہنمی بتاؤ اللہ نے تم کو جہنم میں کیوں داخل کیا, ریزن کیا ہے, کیوں تم جہنم میں داخل ہوئے؟ تو جہنمی کہے گا قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا جواب تھا جہنمی کا, پہلا جواب جہنمیوں کا, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں داخل ہوگا. اسی وجہ سے ہر مسلمان نماز کی پابندی کرے. لیکن کیسی نماز؟ دیکھیں نماز پڑھنا کمال نہیں ہے. پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے, پورے قرآن آپ دیکھیے, کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو, کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا, بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ, تم نماز قائم کرو, تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے.
یعنی کہ نماز پڑھنا کمال نہیں، نماز نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا کمال ہے۔ یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز، یہ نماز ہے۔ آج کتنے لوگ نماز پڑھتی ہیں، کیا ہماری نماز قبول ہوئی؟ کیا گارنٹی ہے ہماری نماز قبول ہوئی؟ یہ ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں، صحیح الترغیب کی حدیث سے۔ یہ ایک حدیث صحیح ہے۔ ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک مسلمان 60 سال نماز پڑھتا ہے۔ کتنے سال ہے؟ 60 سال نماز پڑھتا ہے، اس کی کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرتے، کوئی نماز۔ ہماری عمریں 30 سال 40 سال 50 سال، کبھی ہم نے غور کیا کہ کیا ہماری نماز قبول ہوئی ہے؟ ایک انسان 60 سال نماز، اس کی کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرتی۔ صحابہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی 60 سال نماز پڑھا ایک شخص لیکن قبول کیوں نہیں ہوا، ریزن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، اس نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکوع نہیں کیا ہے، اس نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سجدہ نہیں کیا ہے۔ صرف سجدہ اور رکوع نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، من لا یقیم صلبہ، جو مسلمان نماز میں رکوع میں اپنے پیٹھ کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں رکھتا ہے، جس کی نماز نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتی۔ جیسے کہ آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس کرنے سے پہلے کیا ہے معلوم کرتے ہیں آپ، کیا کیسا حلال کمانا کیسا ہے، کیسا نقصان سے ہم کیسے بچے، نارمل چیز ہے۔ بزنس کرنے سے پہلے ہم بزنس کا ٹرکس معلوم کرتے ہیں، کیسا بزنس کرنا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے بھی معلوم کرو نا، نماز کس طرح پڑھنا ہے واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ نماز کس طرح پڑھنا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر، جو بالغ مرد ہے عورت ہے، ہر مرد عورت پر واجب ہے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھے۔ کیسا معلوم کرے؟ پڑھے، دین کا علم حاصل کریں۔ مشہور کتاب ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کا انگلش کا ترجمہ بھی ہے۔ ایک کتاب کم از کم یہ تو یوٹیوب میں کسی عالم کا ویڈیو دیکھیے، وہ کس طرح وہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اس طرح نماز پڑھی، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر آپ اس کا علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اگر آپ نبی نے جس طرح نماز پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس طرح آپ نہیں پڑھیں گے، علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اس وجہ سے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں۔ آخر میں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز منافقوں کی نماز ہے، منافقوں کی نماز ہے۔ بتائیں، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اگر کوئی اس طرح نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز منافق کی نماز ہے۔ اللہ ہم تمام کو منافقوں کی نماز سے بچائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی منافق کیسا نماز پڑھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورج ڈوبتے وقت، سورج ڈوبنے والا ہے ابھی 2-3 منٹ میں، سورج ڈوبنے والا ہے، وہاں اس وقت جو ہے نا وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے۔ عصر کے وقت نماز نہیں پڑھتا ہے بلکہ آخری وقت سورج ڈوبنے کے قریب نماز پڑھتا ہے۔ سفر میں ہے، مجبوری ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک مسلمان جان بوجھ کر آخری وقت میں عصر کی نماز پڑھتا ہے، وہ مسلمان منافقوں کی طرح ہے۔ یاد رکھیں یہ منافقوں کی نماز ہے، جبکہ نماز وقت پہ پڑھے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پہ پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یعنی کہ پہلی جو چیز ہے منافق کی نماز، آخری وقت میں نماز پڑھنا ہے منافقوں کی نماز کی طرح ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ اکثر آپ دیکھیں کہ جمعے میں کتنے لوگ نماز کو آتے ہیں، وہیں اگر فجر میں دیکھ لیجئے نہیں آتی، یاد رکھیں عشاء میں نہیں ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ منافق کو سب سے بڑا ٹینشن ہوتا ہے کہ فجر و عشاء پڑھنے سے، کیا فجر کی نماز پڑھنا نہ اٹھ کے، عشاء کی نماز پڑھنا نہ، منافق کو سب سے زیادہ ٹینشن 2 نماز کا ہوتا ہے، ایک فجر، دوسرا عشاء۔
اگر کوئی مسلمان عشاء اور فجر نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان منافقوں کی طرح ہے، کیونکہ منافق بھی یہی ٹینشن ہوتا۔ تیسری جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، جب منافق نماز کو آتا ہے ایک ٹینشن سمجھ کے نماز کو آتا ہے، نماز پڑھنا نہ ایک ٹینشن، جبکہ ایک مومن خوشی خوشی مسجد کو آئے، کیونکہ آپ کو اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہونا ہے، خوشی خوشی ایک مسلمان مسجد کو آئے۔ جبکہ ایک منافق جب نماز کو آتا ہے ٹینشن سمجھ کے آتا ہے، چلو بھائی نماز پڑھ لیں گے، چلو ظہر پڑھ لیں گے، ایک ٹینشن سمجھ کے نہیں، خوشی خوشی آپ مسجد میں داخل ہو، بڑے خشوع کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ ہے مومن کی نماز، منافق کی نماز ٹینشن کے ساتھ۔ تیسرا، چوتھی جو چیز ہے منافق کی نماز کیسی ہے، جو مسلمان 3 جمعہ اگر چھوڑ دیتا ہے، من ترک 3 جمعات من غیر عذر، 3 جمعہ۔ آج کتنے لوگ آئی ٹی کمپنی میں کام کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ مولوی صاحب ٹائم نہیں ملتا ہے ہم کو نماز پڑھنے۔ کتنے لوگ ہیں جو جاب میں رہتے ہیں، نہیں جمعہ کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، اگر آپ 1 جمعہ چھوڑ دیے 2 جمعہ، اگر آپ 3 جمعہ چھوڑتے ہیں، کوئی عذر ہے بیماری ہے کوئی ہر اچھی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر یہ جاب کوئی عذر نہیں ہے، یاد رکھیں یہ جاب کوئی عذر نہیں ہے، آئی ٹی کمپنی میں ہوں یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے کتب من المنافقین، اس کا شمار منافقوں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو ان کی نماز کی پابندی ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور خاص طور پر ایک مسلمان یہ جو دعا ہے کہ اللہ جو بھی ہم میں نماز پڑھتا ہوں وہ نماز تو قبول فرما۔ یعنی کہ یہ جو ایک دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھائے ہیں، وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع، اے اللہ میں ایسی نماز سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو تیرے دربار میں قبول نہ ہو، اے اللہ میں ایسی نماز سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ دے۔ یہ دعا بھی ہر مسلمان یاد رکھے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔